تعلیم کی. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم کے اندر علم کی روشنی میں بہت سی چیزوں کی وسعت نکلے گی، لیکن جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں آپ کو ایک ٹائم کی روٹی دیتے ہیں. اب خانقاہ میں تزکیہ ہو رہا ہے تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں، کھانا نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ روزے کو فرض روزے نہیں ہوتے، روزے رکھوائے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ وہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے. تو تربیت کا پروسیس الگ ہوتا ہے، تعلیم کا الگ ہوتا ہے. اب فتویٰ جب آپ لیں گے تو فتویٰ آپ کو یہ ملے گا کہ جی ٹیلی فون جیب میں رکھ کے، کیمرے والا فون جیب میں رکھ کے نماز ہو جاتی ہے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں یہ فتویٰ دیا، دیوبند نے فتویٰ دیا، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے، کس ماحول میں کہی ہے. وہ نظام الدین تربیت کی جگہ ہے، وہ تربیت گاہ ہے، وہاں قلب کا تزکیہ ہو رہا ہے، وہاں قومیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہاں اخلاق حسنہ سنوارے جا رہے ہیں. وہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ابھی جو آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنا ہے مجھے، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پہلے بتاتا چلوں تاکہ ہم جس مقصد کے لیے ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے، بات آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ سکے. حضرت مولانا سعد صاحب مدظل عالیہ کے تعلق سے جو پروپیگنڈے اور نفرت کے بازار کو گرم کیا گیا اشخاص کے طرف سے، افراد کے طرف سے یا پھر اداروں کے طرف سے، تو جس سے عالم اسلام میں خاصا انتشار پیدا ہوا، حتیٰ کہ قیمتی جانیں بھی تلف ہوئی اور کئی سو لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ذہنی طور پر امت مسلمہ کا بڑا طبقہ پریشان ہے. اور اکابرین ہو، اصاغرین ہو، ہر طرف سے بہت ساری باتیں چلائی گئی جس کی وجہ سے یہ سارا انتشار وجود میں آیا. اور اس کی جو بنیاد تھی وہ مولانا سعد صاحب کے چند متنازع بیانات کے ٹکڑے تھے. تو ایک بات پہلے عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف و اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کسی محرر یا مقرر کی تقریر سے یا تحریر سے کوئی مراد اخذ نہیں کرتے جب تک کہ اس محرر یا مقرر سے اس مراد کے تعلق سے صاف صاف سمجھ نہ لیں. یعنی کسی نے کوئی بات تقریر میں کہی یا تحریر میں کہی تو اس سے کوئی بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی، افراد کو سمجھ میں آ رہے ہو یا اداروں کو سمجھ میں آ رہے ہو، یعنی اس کا مراد یہ ہو سکتا، اس کا مراد یہ ہو سکتا، تو تب تک اس پہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس محرر یا مقرر سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ ہم جو مراد سمجھ رہے ہیں آپ کی بھی وہی مراد ہے. تو اس تعلق سے ایک حوالہ بھی نقل کرتا چلوں کہ مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی کتاب تحفۃ المناظر، اس کے شروع میں ہی صفحہ نمبر 23 میں، غالباً صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس اصول کو بالائے طاق رکھ کر کے حضرت جی سعد صاحب کے تعلق سے، ان کے بیانات کے تعلق سے بہت ساری باتیں امت میں پھیلائی گئیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے بہتان لگائے گئے. اور بعض باتیں جو تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کا عنوان کیا تھا، کس مقصد کے لیے بیان کی گئی تھی، اس سے قطع نظر اس کو ایک عام شکل دے کر کے لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ بات اس طرح سے غلط ہے اور اس طرح سے غلط ہے. خیر، تو اس تعلق سے میں عرض کرتا چلوں کہ علماء حق آخر کب تک خاموش رہتے. اب رفتہ برفتہ علماء حق سامنے آ رہے ہیں اور ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور امت کو آسان لفظوں میں، آسان الفاظ میں امت سے روبرو ہو رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے تھی، اس طرح سے تھی. اس سلسلے میں ایک تازہ کڑی ہے مفتی حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب کا، جس کو ثانی ابن سیرین بھی کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث ہیں حضرت اور محتمم بھی ہیں جامعہ زکریا یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے. اور ان کے اساتذہ میں ایک تو یہ مولانا یوسف شہید الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں اور ان کی زیر تعلیم و تربیت بھی رہ چکے ہیں. اور ان کے دیگر اساتذہ میں جو نام آتا ہے اس میں مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب کا اور مفتی نظام الدین سمزی کا صاحب کا اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا
اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. ان کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے درس نظامی جامعہ العلوم بنوری ٹاؤن کراچی سے کمپلیٹ کی اور ایم اے اسلامیات وفاق المدارس العربیہ سے کیا پاکستان سے, اور افتاء انہوں نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے ہی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جو تشخص جس کو کہہ سکتے ہیں تفسیر پہ نصرت العلوم گجرانوالہ سے, اور ان کے استاد رہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب. اور اس کے بعد انہوں نے اسپیشلائزیشن ان اسلام اینڈ ماڈرن اکانومی اینڈ بزنس جو مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب کے ذریعہ کنڈکٹ کی جاتی ہے جامعہ دارالعلوم کراچی میں انہوں نے کیے. اور ان کی جو خدمات ہے یہ ڈائریکٹر آف ریلیجن افیئرس ایٹ ویچسٹر مسلم سینٹر نیو یارک ہیں, اور فاؤنڈر اینڈ چیئرمین آف المنیر فاؤنڈیشن ہیں. دارالافتاء ختم نبوت نیو یارک کے انچارج بھی ہیں, اور محتمم دارالعلوم زکریا نیو یارک کے, اور بہت سارے گسٹ اسکالرس ہیں بہت سارے ٹی وی پروگرامس میں, اسرار میں, رحمت میں, اور چیئرمین ہیں مسلم سوسائٹی آف سوشل اویئرنیس کے, اور جرنلسٹ بھی ہیں. بہت سارے اخبار میں ان کے کالمز وغیرہ بھی آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتے چلیں کہ حضرت نے اب کھل کر کے وہ باتیں جو عوام کو الٹی سمجھائی گئی تھی ان کی سادہ سی تعبیر اور سیدھی سی تعویلات پیش کر دی ہے تاکہ امت اس تعلق سے جو انتشارات ہے اس سے اپنے ذہن صاف کر لے اور یکسوئی کے ساتھ دعوت کی محنت کو کرے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ایک بات جو مجھے پہنچی ہے, ایک مفتی صاحب تھے جو پہلے مولانا سعد صاحب کے بیانات پروپیگنڈوں سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کو جیسی باتیں پہنچائی گئی تھی ویسی سمجھ لیے تھے. تو اورنگ آباد کا اجتماع جو پچھلے سال منعقد ہوا اس میں شرکت ہوئے, براہ راست مولانا سعد صاحب کے بیانات سنے. تو انہوں نے وہاں پر سے آنے کے بعد مجھ سے میرے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے اشکالات دور ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی مولانا سعد صاحب کے مکمل بیانات سنے گا اس کو کبھی اشکال نہیں ہوگا, اور جو بیانات کے ٹکڑے سنے گا اس کو ضرور اشکال ہوگا. تو یہ دونوں باتیں اچھی بہت جامع باتیں ہیں کہ پورا بیان سنے گا تو کبھی اشکال نہیں ہوگا, اور بیان کا ایک ٹکڑا, ایک جملہ اور 1-2 منٹ کی کلپس جو خائن لوگ چلاتے ہیں اس کو سنے گا تو ضرور اشکال پیدا ہوگا, کیونکہ پورے بیان میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس خائن جو پیش کرتا ہے وہ ٹکڑا نکال کر کے پیش کرتا ہے جس سے بات کچھ کی کچھ سمجھ میں آتی ہے. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی کے ٹکڑے والے بیانات جو آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں یا پہنچائے جاتے ہیں اس سے بالکل متاثر نہ ہوں, بلکہ اس لانے والے سے, بھیجنے والے سے, فارورڈ کرنے والے سے سوال کریں کہ آپ مکمل بیان ہم کو بھیجیں تاکہ ہم مکمل اپنا ذہن صاف کریں. اسی کے ساتھ ہم اسپیشل تھینکس اور بہت بہت شکر گزار ہیں رحمت ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو کلپس ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا. اللہ پاک اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور رحمت ٹی وی کو بھی آپ سبسکرائب کریں, اچھا چینل ہے ماشاءاللہ اور اچھی دین کی خدمت کر رہا ہے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. ہیں بہت ساری باتیں ہیں, آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ ساری جو باتیں ہیں نا وہ پہلے پورا بیان سننا چاہیے. وہ بیان سب غلط فہمیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, سب غلط فہمیاں. ابھی میں آپ کو 3 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. مولانا سعد صاحب کی پوری آواز میں بالکل آپ چاہے تو ویڈیو بھی میں دے سکتا ہوں, ویڈیو میں بھی ان کی بیانات ہے, جیسے کہ ابھی تازہ بیان ہے نا وہ پورا سنو. خالی وہ 1.5-2 گھنٹے کے بیان میں سے 30 سیکنڈ کا کلپ اور آدھے منٹ کا کلپ اور 1 منٹ کا کلپ مت کاٹو. دیکھیے حضرت, اسی لیے امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ان کے 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بیان میں سے آدھے منٹ اور 1 منٹ کے کلپ کاٹ کے مارکیٹ میں چلائے جا رہے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ ایک مثال دے سکتے ہیں ایسا کون سا کلپ ہے جو کاٹا گیا ہے اور پورا بیان نہیں دیا گیا ہے اور حضرت نے اس میں صحیح بات کہی ہے؟ ہر کلپ ہے مولانا. کون سی ایک مثال دوں میں آپ کو؟ یہ جو آپ نے علماء کی تنخواہ کے بارے میں کہا وہ بھی کٹا ہوا کلپ ہے.
आपने वो जो अंबिया के बारे में कहा वो भी कटा हुआ क्लिप है, असहाबे कहफ के कुत्ते का जो मसला है वो भी कटा हुआ, सब कटे हुए क्लिप है ये 30-30 सेकंड के। लेकिन कटे हुए क्लिप को काटना मतलब उससे पूरी बात तो आ जाती है सामने, जैसा अलग बात है, बात उस वक्त तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप पूरा वाकया नहीं सुनोगे। वो तो वैसा ही होगा कुरान पाक के अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। अब वो वला तक़रबुस सलाह में जो है वो तो आगे और पीछे का सब छोड़ देंगे और खाली जब इतना कहेंगे वला तक़रबुस सलाह, सुकारा को अगर छोड़ दे तो मतलब तो यही हो रहा नमाज के करीब भी मत जाओ। ये तो मिसाल वैसी हुई ना मौलवी साहब। ठीक है, चलो ठीक है। मैं आपसे समझने के लिए पूछता हूँ कि जैसा कि शॉर्ट क्लिप से बात समझ नहीं आती, तो आपसे पूछता हूँ कि वो जो उलमा की तनख्वाह, साहब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपसे बहस करूँ, आप मेरे से बहस करो, मेरे पीछे और भी दूसरे बहुत सारे तकाजे हैं। अभी आपसे बात हो रही है, मैं अपने अगले तकाजे को रोक के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपसे अभी दरखास्त करता हूँ, इसका कोई हासिल नहीं है। इसका हासिल सिर्फ ये है कि वो निजामुद्दीन की 4 दीवारी जहां से मेहनत शुरू हुई थी उसी की तरफ हम सब ने रुजू करना चाहिए। और ये सारे अकाबिरीन इन्होंने मिलकर मुत्तहिदा और मुत्तफिका तौर पर जाके हजरत जी मौलाना साद साहब से बात करके ये सारे मसाइल पे बात कर बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। और बात यह है कि इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम किया तो दुनिया भर से माशाल्लाह बड़ी पजीराई आई, और बाकी जहाँ तक पजीराई आई और लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो वहाँ जब मैंने शुरू में उसका खुलासा जो पेश किया था तो बाज़ लोगों को ये भी शायद कन्फ्यूजन हो गया कि शायद हम हाजी अब्दुल वहाब साहब की वफ़ात के बाद जो मौलाना साद साहब की इमारत का मसला उठाए, क्योंकि वो गुफ्तगू का मेरे तसलसल कुछ ऐसा था कि उससे उन्होंने उसको उसके साथ रिलेट समझा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। असल में तो उनका मसला तो 2015 में जब उनको अमीर मुकर्रर किया गया तो उसके बाद से ये मसला जो है खड़ा हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। और ये उसी जो पुरानी जो शूरा जो मौलाना इनामुल हसन साहब के ज़माने के अंदर बना दी गई थी, उस वक़्त जो है कि लोगों में से हाजी अब्दुल वहाब साहब जो है वो भी जिंदा बाकी थे और मौलाना साद साहब थे और इसी तरह से मौलाना जुबैरुल हसन साहब उस वक़्त थे। तो 2015 से तो लोगों ने ये समझा कि शायद ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है कि ये हाजी साहब के बाद मसला हाजी साहब के बाद नहीं आया और ना ये हमारा मकसद था, तो वो मसला पुराना ही है ये हाजी साहब। वो अलग बात है कि जिस वक्त अच्छा असल में मसला अमारत का है, ये इल्जामात की हकीकत तो मामूली है, क्योंकि जब मौलाना साद साहब अमारत के मनसब पे फाइज हुए हैं उस वक्त से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और जबकि मौलाना साद साहब जो वो अमीर जो वो बने नहीं बल्कि ये बने बनाए मौजूद थे। क्यों? इसलिए कि मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो 10 आदमियों की शूरा बना दी थी और कहा था कि तुम 10 आदमी मिल के आपस में मशवरा करके एक को अमीर बना लेना। तो अच्छा लोगों, या मैंने पहले भी कहा था ये वो हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो लोगों ने समझा कि शूरा काम चलाने के लिए बनाई, हालांकि वो शूरा बनाई थी अमीर मुकर्रर करने के लिए। अब वो अमीर मुकर्रर करने के लिए बनाई। अब जब शूरा बन गई, अब 3 दिन तक निजामुद्दीन मरकज में मशवरा चलता रहा, बंगला वाली मस्जिद में ये 10 बंदे मशवरा करते रहे कि अमीर किसको बनाए। तो उसमें जो है वो नाम किसके आए, मौलाना जो है इजहारुल हसन साहब, मौलाना जुबैरुल हसन साहब, मौलाना साद साहब, ये 3, क्योंकि ये तीनों जो है वो कांदलवी खानदान के लोग हैं और जाहिर है कि कांदलवी खानदान का ये काम है तो उनका टॉप प्रायोरिटी हक उनका है, क्योंकि जाहिर है कि ये वो अहलियत भी रखते हैं। अब ये जब बात आई तो उसमें मौलाना जुबैरुल हसन साहब को अमीर बनाने की बात आई और ये तजवीज़ दी मौलाना सईद अहमद खान साहब ने, जो पाकिस्तान के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने तजवीज़ दी। तो मौलाना जुबैरुल हसन साहब ने कहा कि मुझे अमीर बनाओगे तो मेवात वाले लोग कट जाएंगे, लिहाजा मुझे ना बनाओ। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मशवरा दिया कि मौलाना साद को अमीर बनाओ। तो मौलाना साद साहब ने कहा कि मुझे अमीर ना बनाओ, कि मुझे अमीर बनाओगे तो ये जो मौलाना जुबैरुल हसन वाला हल्का जो है और हजरत जी वाला हल्का कट जाएगा। ये बात हुई तो तय युवक अच्छा किसी को नहीं बनाते, 3 आदमी मौलाना इजहार साहब, मौलाना जुबैर साहब, मौलाना साद साहब, ये 3 अमीर हैं, ये तीनों मिलकर इसको चलाएंगे काम को। लिहाजा ये तीनों मिलकर काम को चलाते रहे, फैसला हो जाता था, काम चलाते रहे। लेकिन 6 महीने के बाद जो गालिबन मौलाना इजहार साहब का इंतकाल हो गया तो ये 2 बंदे रह गए, मौलाना जुबैर साहब, मौलाना साद साहब।
اب یہ جو ہے تقریباً 15-16 سال تک یہ کام چلاتے رہے، 18 سال یہ دونوں مل کے آپس میں ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ۔ اب 18 سال کے بعد غالباً جب انتقال ہوا مولانا زبیر صاحب کا تو ایک امیر رہ گیا نا، تو جو امیر آلریڈی بنا بنایا موجود تھا اب ایک رہ گیا، اب اس کو اپنے تحت شورا بنانی تھی، لہذا انہوں نے شورا بنائی، جن شورا کے اندر مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم دولہ صاحب اور مولانا جو یعقوب سہارنپوری صاحب اور اسی طریقے سے اور تقریباً یہ جو 8 آدمیوں کی شورا بنا کے یہ کام چلتا رہا، تو امیر مقرر ہو گئے مولانا سعد صاحب۔ تو یہ عام طور پہ دوسری پارٹی یہ سوال کرتی ہے امیر کس نے بنایا؟ بھئی یہ امیر تو وہ شورا نے 3 بنا دیے تھے کہ جس کے اندر میں نے بتایا مولانا سعد رہ گئے، لہذا مولانا صاحب اچھا پھر ایک اور چلتا ہوا سوال کرتے تھے او جی یہ خود جو امارت مانگے اس کو تو امیر بنانا چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ تو دیکھو جو واقعہ میں نے بیان کیا جو بالکل مستند واقعہ ہے اس میں مولانا صاحب امیر بننے سے انکار کر رہے ہیں کہ جی مجھے نہ بناؤ فلاں حلقہ کٹ جائے گا، تو انکار کرنے والا تو امیر بننے کا مستحق ہے، تو لہذا ان کا امیر بننا عین شریعت و سنت کے مطابق ہوا، لہذا اب یہ امیر بن گئے، اب باقی شورا ان کے تحت کام کر رہی۔ تو یہ ایک اب جیسے یہ عمارت کا مسئلہ کھڑا ہوا 2015 میں، اب ان کے خلاف یہ سارے باتیں شروع ہو گئیں، اور مزے کی بات بہت سے بیانات ان کے 2001 کے ہیں، 2001 کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی بات کہی ہوگی وہ تک آپ 2015 میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ 15 سال تک چپ کر کے رکھا، پیٹ میں رکھا، اب جیسے پتہ چلا یہ عمارت کا مسئلہ آ گیا اب آپ پرانی باتیں نکال رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اہم نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات امیر بن کر کام کو چلاتے رہے تو 70 سال تک یہ کام کامیابی کے ساتھ چلتا رہا، 70 سال۔ اور جب اس کے بعد شورا بنی اور شورا اپنا امیر مقرر نہیں کر سکی، اور جیسا کہ خود جو ہے مولانا سعید احمد خان صاحب بھی افسوس کرتے تھے، مفتی زین العابدین صاحب بھی افسوس کرتے تھے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے، تو یہ امیر جب مقرر نہ کر سکے تو یہ شورا کے تحت جب کام ہوتا رہا بغیر امیر کے تو 20 سال بھی نہیں چلا اور کتنے بڑے تصادم اور اختلاف کا شکار ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی حکمت اپنی جگہ بالکل درست تھی کہ امیر ہونا چاہیے تھا، اگر امیر ہوتا تو یہ تصادم اور اختلاف کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اور جب امیر تھا تو 70 سال کام کامیابی سے چلا، اور جب امیر نہیں تھا تو شورائے نظام سے آپ نے چلا بغیر امیر کے تو یہ 20 سال بھی نہیں چلا، اور اتنا بڑا تصادم ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر آپ حالت دیکھی کہ جناب خون میں لوگ نہ گئے، ٹانگیں ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گئے اور خود جان کے دشمن ہو گئے، بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بغیر امیر کے چلانے کا نتیجہ تھا، اگر امیر ہوتا تو یہ سلسلہ پیدا نہ ہوتا۔ لہذا مولانا صاحب جب عمارت پہ آ گئے ہیں جو کہ گویا کہ 1995 کے اندر ہی مقرر کر دیے گئے تھے، اور جو اب بچ گئے ہیں اب یہ عمارت کے منصب پہ ہیں، اس لیے اب سلوشن یہ ایک ہی ہے پریکٹیکل، ان کو امیر مان لیا جائے۔ اور جو شورا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے جناب وہ قوم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو گیا اور قوم جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قوم سے ہٹ کے دعوت کا کام چھوڑا اور ذاتی خلوت میں گئے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ عقائد کا فساد پیدا ہو گیا۔ یہ بات کہی، اس کو قابل اعتراض بنایا گیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خلوت میں گئے جبکہ وہ تو اللہ کی مشیت سے گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے تھے، اور پیچھے اپنا نائب جو حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے، لہذا وہاں اگر شرک جب وہ ظاہر ہو گیا تو جو ظاہر ہے اللہ کی مشیت و عزتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ تو علماء نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور موجودگی میں امت کے اندر دعوت کا کام جو دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ان کی موجودگی تھی تو شرک نے راستہ نہیں پکڑا، جیسے وہ ایک طرف ہوئے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا۔ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی کہ موسیٰ موجود ہے تو شرک کو راستہ نہیں ملا، موسیٰ ہٹے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا۔ اور یہ وجہ کہ وہ جب واپس آئے جس کو نائب بنایا تھا انہوں نے داڑھی اور بال پکڑ لیا تھا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں کچھ کرتا تو یہ 2 دھڑے نہ بن جاتے، میں نے سوچا آپ جب آئیں گے خود اس کو سنبھال لیں گے۔ تو میں وہی سب کہہ رہا ہوں غلط فہمی، تو یہ ایک اس طرح، جبکہ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی۔ یہ کیا فتویٰ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔
یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پاس یہ فتویٰ آیا، کیونکہ بات اصل میں ہے کہ میں نے کہا انوائرمنٹ اور ماحول، دیکھو بعض چیزیں ہوتی ہیں تربیت کی، بعض ہوتی ہے تعلیم کی۔ تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم کے اندر علم کی روشنی میں بہت سی چیزوں کی وسعت نکلے گی، لیکن جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں آپ کو ایک ٹائم کی روٹی دیتے ہیں۔ اب خانقاہ میں تزکیہ ہو رہا ہے تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں، کھانا نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ روزے کو فرض روزے نہیں ہوتے، روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے، تو تربیت کا پروسیس الگ ہوتا ہے، تعلیم کا الگ ہوتا ہے۔ اب فتویٰ جب آپ لیں گے تو فتویٰ آپ کو یہ ملے گا کہ جی ٹیلی فون جیب میں رکھ کے، کیمرے والا فون جیب میں رکھ کے نماز ہو جاتی ہے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں یہ فتویٰ دیا، دیوبند نے فتویٰ دیا۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کس کانٹیکس میں کہی ہے، کس ماحول میں کہی ہے؟ وہ نظام الدین تربیت کی جگہ ہے، وہ تربیت گاہ ہے، وہاں قلب کا تزکیہ ہو رہا ہے، وہاں قومیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہاں اخلاق حسنہ سنوارے جا رہے ہیں۔ وہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ تقوی والی نماز، یہ مراد ہے تقوی والی نماز جو ہے وہ اس کو جیب میں رکھ کے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا کہ اس فون کے اندر ساری گندگیاں موجود ہیں، لہذا یہ فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہو یار یہ وہ شان والی محبت والی نماز نہیں ہے، اس کو سائڈ میں رکھ کے نماز پڑھو۔ تو وہ تو تربیت کر رہے ہیں کہ جب انسان کی تربیت اس درجے کی ہو جائے گی تو پھر جیب میں رکھ کے بھی نماز پڑھے گا تو اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے تربیت جو ہوتی ہے وہ اسی انداز سے ہوتی ہے، وہ تعلیم کا میدان ہوتا ہے کہ آپ اس میں گنجائشیں نکالتے ہیں۔ یا بہت صاحب کی بات یہ ہے وہ تقوی والی بات ہے، لہذا تقوی والی بات کو اسی ماحول کے مطابق سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ نظام الدین وہ ایک تقوی اور تربیت کا ماحول دیتا ہے، وہ فتوی بازی پہ نہیں چلتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ پھر دوسری بات ریئلٹی کے ساتھ دیکھیں اس ٹیلی فون نے کتنا فساد کر رکھا ہے، ہماری نمازیں برباد کر دی، ہمارے طواف برباد کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر دیدار کو بے ادب بھی کر دیا۔ وہاں دیدار کے بجائے، دعا کے بجائے ہم جو کیا کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہم وہاں بیٹھتے سیل فون کے ذریعے سے اپنی موویاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ کا کیا، رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے سیلفی بنا رہے ہیں۔ تو یہ تو دنیا آج پریشان ہے۔ تو انہوں نے یہ اگر بات کہی ہے تو بڑی تقوی بھی بات کر کے یہ تو امت کی اصلاح کا راستہ سنوارا ہے، لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں۔ اور پھر نماز کی حالت میں جب یہ بچ جاتا ہے تو آپ اس نماز کی حالت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ بار بار یوں کرتا ہے، کبھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے اور پوری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اگر ریئلٹی کے ساتھ سوچیں تو انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ واقعی فون کو دور رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تب امام کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یا ٹرن آف یور سیل فون پلیز۔ صحیح۔ اصل میں بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کس سینیریو میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کی انٹینشن کیا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی بات کو اپنے ذہن اور اپنی سوچ سے سوچیں گے تو آپ معنی دوسرا لیں گے، اگر اس سے سوچیں گے دوسرا معنی لیں گے۔ تو یہ وہی والی بات ہے۔ اب یہ انگریزی کا ای کا ایسا میری طرف سے دیکھے تو یہ ہوگا، آپ کی طرف سے دیکھے تو 3 ہوگا، 3 لکھا ہوگا، ادھر والا دیکھو تو ایم ہوگا، ادھر والا دیکھو تو ڈبلیو ہوگا۔ اب ای کا ایسا ہے، لیکن 4 آدمی 4 ڈائریکشن سے دیکھیں گے تو الگ معنی دے گا۔ حالانکہ جو بندہ بول رہا ہے آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا سوچ رہا ہے، ٹھیک۔ لہٰذا محمد صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، یہ انہوں نے، ان کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مدینہ یہ ہدایت کے مرکز ہیں، وہاں سے ہدایت پھیلی۔ اس کے بعد اس وقت دنیا کے اندر جو ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت جو پھیل رہی ہے وہ نظام الدین ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے مکہ مدینہ کو نظام الدین کی محنت کے بعد پہچانا۔ اب جنید جمشید ایک معروف نام ہے، مجھے بتائیے جنید جمشید نے مکہ مدینہ کی عظمت اور مدینے والی کے نعتوں کی عظمت یہ کہاں سے پہچانی؟ رائیونڈ کی محنت سے۔ رائیونڈ نظام الدین کا فیض ہے۔ تو اسی مرکز کی محنت، نظام الدین کی محنت سے وہ جنید جمشید جو ہے ایک گلوکار سے ایک نعت خوان بن گیا۔ تو مکہ مدینہ کو پہچان پیدا کرنے والے وہاں سے آ رہے ہیں اس محنت کی برکت سے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت معروف شخصیت ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ کس حال سے نکلے، کیا تھے، کالج میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیکن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اس دعوت۔ تو یہ وہ نظام الدین کی محنت کی برکت تھی نا کہ یہ لوگوں کو کہ جو جانتے ہی نہیں تھے مکہ مدینہ کی عظمتوں کو، ان کو مکہ مدینہ عظمتیں پڑھا دی۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ نظام الدین ایک ہدایت کا ایسا اس مرکز ہے کہ اس نے مکہ مدینہ کی عظمتیں لوگوں کو پہچان کرا دی کہ مکہ مدینہ حقیقت میں ہے کیا، اور کیسے کیسے شرابی جو اللہ کے نیک بندے بن گئے، کیسے کیسے جو ہے وہ جو ہے دنیا دار جو ہے اور دین کے جان نثار بن گئے۔ تو اس لیے اس کانٹیکٹ کے اندر ایک بات کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات، آپ کو ایک اتنا بڑا آدمی
जो इतने बड़े रूहानी खानदान का हिस्सार है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह का पड़पोता है, और वो एक खुद आलिम दीन है, मुस्तद खुद एक रूहानियत के मनसब पर है, उसकी बात की आपको तावील करनी चाहिए। आप झट से एक आम आदमी की तरफ फतवा ना लगा दें, वो एक बात कर रहा है तो आप सोचें कि यार इसके मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब एक रूहानियत की आला बात कर रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, अदावत के अंदर हम क्या कर देते हैं, अगले आदमी को सिफर करते हैं। इसलिए कुरान ने कहा ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कि तुम किसी कौम की अदावत में ऐसे ना हो जाना कि तुम जो अदल का रास्ता छोड़ दो। और हमारे लड़ाइयों में तनाज़ुम ही होता, हम अदल का रास्ता छोड़ के उसकी ज़ातियत पे आ जाते हैं। लिहाजा इनका यह कहना कि वो मरकज़ी हिदायत है और हिदायत पूरे आलम के अंदर जितनी वहां से फैली है तो ये किसी और जगह से नहीं फैली। बाकी तकदीस इज्जत के एतबार से वो बैतुल मुक़द्दस को हासिल है, इतना तो एक जाहिल आदमी भी जानता है। क्या मौलाना नहीं जानते होंगे? अब इसको इशू बना के आप मौलाना पर फतवे लगाएं तो ये भी है कि ज़्यादती है।